بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گاؤں میں خونی نہر نے کئی جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ اماوس کی رات یہ خونی نہر ایک بلا کا روپ دھار لیتی جسے ہر صورت انسانی خون درکار تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی سٹوری انتہائی سنسنی خیز اور ڈراؤنی ہے، لہٰذا کمزور دل حضرات اسے نہ ہی سنیں تو بہتر ہے۔ ستمبر کی سرد ترین رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں کبھی کبھی گیدڑوں کی ہیبت ناک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی جب سنائی دیتی تو دل ہول جاتا۔ میری اچانک آنکھ کھلنے کی وجہ وہ چیخ تھی جو وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی، اور ایسا اس گاؤں میں ہر اماوس کی رات ہوتا تھا۔ یہ خوفناک چیخیں اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ آج پھر کوئی اس خونی نہر کا نیا شکار بنا ہے۔ لگتا ہے آج پھر کسی نے اس خونی نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ گاؤں کا بچہ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ رات کے اس پہر چیخنے والا انسان موت کی وادی میں اترنے والا ہوتا ہے۔ گاؤں والے بھی اس چیخ کی آواز پر جاگ جاتے تھے۔ ہلکی ہلکی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سبھی کی آنکھ اس چیخ پر کھل گئی ہے، لیکن ہمت کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت گھر سے نکل کر اس خونی نہر تک جائے اور اس جان کو وہاں پہ مخلوق کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرے۔ چیخوں کی آوازیں مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار خونی نہر کے شکنجے نے کسی غیر کو نہیں بلکہ میری اپنی بہن کو نشانہ بنایا ہے۔ آنے والی صبح میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی، اور ہم سبھی اس بات سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ صبح فجر کے ٹائم جب امی کی پریشان کن آوازیں میرے کانوں میں پڑیں تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابو سے کہہ رہی تھی کہ رانی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، بھلا اس سردی میں وہ باہر نکل کر کہاں جا سکتی ہے۔ تو ابو ایک دم سے اٹھ کر باہر نکلے تو میں بھی فوراً اپنے سلیپر پہن کر تیزی سے باہر آیا تو امی کے چہرے پر پھیلی فکر مندی دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا امی؟ رانی کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا اسد کہ وہ کہاں گئی، وہ روتے ہوئے بولی۔ حسب معمول امی ہم سب کو صبح فجر کی اذان کے لیے اٹھاتی تھیں۔ جب وہ رانی کو اٹھانے کے لیے اس کے بستر پر آئیں تو دیکھا اس کا بستر خالی ہے۔ انہیں لگا کہ وہ ان سے پہلے اٹھ کر باتھ روم چلی گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر تک وہ باہر نہ نکلی تو امی اسے آوازیں دیتی ہوئی باتھ روم گئیں تو دیکھا کہ وہ باتھ روم میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے وضو بنایا اور پھر کمرے میں آئیں اور اسے آوازیں دینے لگیں تو رانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو امی کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آج بول کیوں نہیں رہی، اور پھر نماز کے بعد انہوں نے سارا گھر چھان مارا، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں بھی ابو کے پیچھے باہر نکلا تو ابو مسجد کے پاس ہی کھڑے مجھے نظر آئے، جہاں پر کئی لوگ ابو کو مشورہ دے رہے تھے کہ ایک بار خونی نہر کے پاس جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ تو اچانک میرا ماتھا ٹھنکا اور مجھے انتہائی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ میری کنپٹیاں سلگنے لگیں اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بس دعا ہی کر رہا تھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو۔ میرا نام اسد ہے اور میں مانسیرا کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم گاؤں والے بہت ہی پرامن زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہی ہماری پرامن زندگی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک نہر گزرتی تھی جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر سوکھی رہتی۔ یہاں اس نہر کے قریب ہی ایک کاٹیج تھا جہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ گاؤں والوں کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملنا ملانا نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔
اور یہ دونوں میاں بیوی اپنے کام سے کام رکھتے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ان کے گھر کے پاس ہی تھوڑی سی زمین تھی جس میں یہ دونوں میاں بیوی کاشتکاری کرتے اور اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ ایک بار موسم سرما میں شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں اس نہر میں پانی کا ایک خوفناک ریلا بہنے لگا، جسے عبور کرنا گاؤں والوں کے لیے آسان نہیں رہا۔ ان دنوں شدید بارشیں شروع تھیں۔ ایک دن نہر کو عبور کرنے کی غرض سے گاؤں کے 2 لوگوں نے ان میاں بیوی کی لاشیں جب نہر کے قریب دیکھیں تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ ان کے جسم ایسے سفید تھے جیسے ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، اور ان کی آنکھیں وحشت سے عجیب طرح سے کھلی ہوئی تھیں، جسے دیکھ کر وہ دونوں ہی ڈر گئے اور پھر گاؤں بھاگے، اور وہاں سے کافی سارے لوگ اس نہر کے کنارے آ کر جمع ہونے لگے۔ گاؤں والوں نے مل کر ان کی تدفین کی، لیکن ایک حیران کن بات یہ تھی کہ نہر کے قریب انتہائی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور پھر یہاں پر اکثر لوگوں کی لاشیں ملنے لگیں، تو گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عموماً یہ لاشیں ہر اماوس کی رات نہر کے کنارے ملنے لگیں، تو یہ نہر خونی نہر کے نام سے گاؤں والوں میں مشہور ہو گئی۔ گاؤں جانے والا یہ راستہ جو نہر سے ہو کر گزرتا تھا، اب خوف کی علامت بن گیا۔ لوگ یہاں دن کے وقت بھی گزرتے ہوئے ڈرنے لگے۔ حالانکہ یہ شارٹ کٹ تھا، گاؤں سے جی ٹی روڈ تک اس راستے کو ہمیشہ استعمال میں لایا جاتا تھا، لیکن جب سے اماوس کی رات یہاں لاشیں ملنے لگیں تو گاؤں والوں نے یہ راستہ ترک کر دیا۔ لیکن لاشیں ملنے کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا، اور نہ ہی پتہ چل رہا تھا کہ آخر یہاں ایسی کون سی پراسرار قوتیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں آئے دن گاؤں والوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ اس وقت بھی جب گاؤں کے لوگوں نے ابو کو اس نہر کے پاس جا کر ڈھونڈنے کی بات کی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اور وہاں پہنچ کر ہم سب کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں پر ایک رنگین آنچل تلے کسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ لاش آدھی پانی میں اور آدھی خشکی پر پڑی تھی۔ جوں ہی لوگوں نے لاش کو سیدھا کیا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میری بہن رانی تھی، جس کے چہرے اور ہاتھوں کا رنگ کسی لٹھی کی طرح سفید ہو چکا تھا کہ جیسے خون کا آخری قطرہ بھی کسی نے کھینچ لیا ہو۔ ابو کے آنسو بہنے لگے۔ ابو نے رانی کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور ہم سب ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جوں ہی امی نے رانی کو ابو کی بازو میں جھولتے ہوئے دیکھا تو وہ چیخ مار کر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ رانی میری اکلوتی بہن تھی، جو میرے بعد بہت ہی منت مرادوں کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن جب اس کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلی تو گاؤں کی عورتیں آہستہ آہستہ ہمارے گھر جمع ہونے لگیں اور امی کو ہوش میں لانے لگیں۔ امی کو جوں ہی ہوش آیا تو وہ رانی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ان کے آنسو اور بہن کی صدائیں سن کر ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اور ابو اپنی جوان مرگ پر صدمے سے نڈھال ہو رہے تھے۔ رانی کو نمازی کرنے والی خواتین خوف سے پیلی پڑ گئیں، کیونکہ رانی کے جسم سے ملنے والے کپڑے بالکل خشک تھے۔ ان پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، نہ ہی وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گویا اسے کسی آدم ذات نے ہاتھ نہیں لگایا۔ معاملہ کچھ اور تھا جو انتہائی پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا کراس کے نشان بھی تھے، اور یہ نشان یہاں سے ملنے والی ہر لاش کے جسم پر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بھی تھا جو عام انسانوں سے کافی بڑا تھا، جسے دیکھ کر خواتین بھی ڈر گئیں۔ بالآخر اسے عصر کے بعد دفنا دیا گیا اور سبھی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن میں اور ابو قبر کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ بچپن سے اب تک رانی اور میرا ساتھ تھا، جس میں ہم لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو پیار سے مناتے بھی تھے۔ میرے سامنے وہ سارے مناظر جب میری آنکھوں کے سامنے آئے تو بے ساختہ میں اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا
تو میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ابو، میں نے اسے ہمیشہ منع کیا کہ وہ اس راستے سے نہ جایا کرے، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ مجھے اکثر کہتی کہ شارٹ کٹ ہے اور میں نے یہاں سے ہی جانا ہے۔ اسے نہر کا پانی بہت بھاتا تھا۔ کل بھی وہ وہاں سے گزری تھی تو میں غصے میں آ کر دوسرے راستے سے گھر آ گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس دن کا اختتام اس کی موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں کبھی اسے اس نہر سے اکیلے نہ گزرنے دیتا۔ یہ کہہ کر میں اور ابو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امی جب کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا سنبھلیں تو انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً آدھی رات کو ہی گھر سے نکلی تھی، کیونکہ مجھے دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا تھا، لیکن میں سمجھی کہ شاید کوئی بلی ہوگی، اس لیے زیادہ تجسس میں نہ پڑی اور سو گئی۔ لیکن وہ رانی ہی تھی جو آدھی رات کو باہر نکل کر گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے روک لیتی اور ہرگز وہاں نہ جانے دیتی۔ امی کے ساتھ میں اور ابو بھی رو پڑے۔ رانی کی یادوں سے نکلنے کے لیے میں کچھ دنوں کے بعد سامنے والی پہاڑی پر اپنی بکریاں چرانے کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر ایک سائیں بابا دکھے۔ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے اور کبھی کبھی یہاں آتے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ وہ بہت ہی پہنچی ہوئی روحانی شخصیت تھے۔ میں نے فرتے جذبات میں آ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور رونے لگا۔ روتے روتے میں نے اپنی بہن رانی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ آخر کب تک ہمارے گاؤں کے معصوم لوگ ان خبیث جنات کے شر کا شکار رہیں گے اور ان کی لاشیں ملتی رہیں گی؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آخر کیوں مخلوق کی بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ کو اللہ کا واسطہ۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ان سے کہا، ہماری مدد کریں، ہم بہت بے بس ہو گئے ہیں۔ نہ تو وہ ہمارے گاؤں کے مردوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ہماری عورتوں کو۔ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ میرے لب و لہجے میں میری بہن کا دکھ اتنا شدید تھا کہ سائیں بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، تم کل اسی وقت مجھ سے یہیں پر ملنا۔ میں نے جو ہی سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا چاہا تو وہ سامنے موجود ہی نہ تھے۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ ایسے ہی تھے، بہت کم لوگوں کو نظر آتے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جن کو وہ نظر آ جاتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ میں آنسو پونچھتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہ بات میں نے گھر میں کسی سے نہ کہی۔ اس رات ابو کو خواب میں رانی دکھائی دی جو روتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کر کے کہہ رہی تھی کہ اسے بچا لیں۔ ان کا اگلا ہدف اب اسد ہے۔ تو ابو چیخ مار کر بیدار ہوئے تو ہم سبھی گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو ابو نے ہم سب کو تسلی دی کہ سب خیر ہے، لیکن پھر ابو بہت ہی گہری سوچ میں ڈوب گئے اور امی کو بتایا کہ رانی میرے خواب میں آئی ہے اور کہتی ہے کہ خونی نہر پر جنات کا بسیرا ہے، اگر اسد نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی تو وہ اس کی جان لے لیں گے۔ تو امی نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ یہ خواب کس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں تا دیر اپنے والدین سے یہ بات نہیں چھپا سکا اور انہیں سائیں بابا کے حوالے سے ساری بات بتا دی تو وہ دونوں ہی فکر مندی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اب تم اکیلے مت جانا، ابو نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلایا۔ اگلے دن دوپہر میں اپنی بکریاں لے کر پہاڑی کی طرف گیا۔ اچانک ہی میری بکریوں نے اپنا رخ خونی نہر کی طرف موڑ لیا۔ میں بے حد حیران ہوا۔ میں روکتا رہا لیکن وہ کسی طور پر بھی میرے قابو نہیں آ رہی تھیں اور پھر ان کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی تو مجھے باقاعدہ ان کے ساتھ بھاگنا پڑا، لیکن میں انہیں کسی صورت روک نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ خونی نہر پر اسی جگہ آ کر ٹھہر گئیں جہاں پر لاشیں ملتی ہیں۔
دن کی روشنی میں بھی خونی نہر پر عجیب سی ویرانی طاری تھی۔ اس نہر کے گرد بڑے بڑے سرکنڈے اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ کتار در کتار درختوں کا جھنڈ بھی تھا، جس کی وجہ سے یہاں دن کو بھی بڑا پراسرار سا اندھیرا پھیلا رہتا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک لمبے قد والا آدمی نظر آیا، جس نے بہت ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی عجیب سے تھے۔ وہ میرے گاؤں کا تو نہیں لگتا تھا۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز سے غرایا۔ بہتر ہے کہ تم سائیں بابا سے نہ ہی ملو تو اچھا ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس کی آواز اس قدر عجیب تھی جیسے بہت ساری مکھیاں بنا رہی ہوں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ عجیب انداز سے مسکرانے لگا۔ یہاں ویسے تو اماوس کی رات خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، لیکن دن کو بھی خون کی طلب ہو سکتی ہے، وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ یہ خون خوار آنکھیں خون کی طلب میں لال ہو جائیں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے گھبرا کر ان درختوں کے جھنڈ میں غور سے دیکھا تو مجھے کئی چمکدار آنکھیں نظر آئیں، اور جب میں نے دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھنا چاہا تو وہ اپنی جگہ پر تھا ہی نہیں۔ یہ اتنا جلدی کہاں جا سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے غائب ہو گیا ہو۔ میرا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا اور میں فوراً اپنی بکریاں چھوڑ کر گھر کی طرف دوڑا۔ مجھے پسینے میں شرابور دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں تو میں نے انہیں تسلی دی اور کچھ نہ بتایا۔ مغرب کی اذان کے بعد میں اور ابو پہاڑی کی طرف جانے لگے تو آدھے راستے میں مجھے پھر اسی حلیے کا آدمی نظر آیا جس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں ایک دم سے بتکا تو ابو میری طرف غور سے دیکھنے لگے تو میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص مجھے آج خونی نہر کے پاس نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے سائیں بابا سے ملنے سے منع کیا ہے۔ ابو نے میرے ہاتھ کے اشارے سے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ انہوں نے میرا کندھا ہلا کر پوچھا، اسد یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جب پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں پسینے میں نہا گیا اور ہکلاتے ہوئے ابو سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص یہاں کھڑا تھا نا، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ تو ابو نے مجھے کہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا بیٹا۔ تو میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ ہم دونوں نے پھر اپنا سفر شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص اب ہمارے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو میں نے ابو کو پھر سے کہا، یہ شخص دیکھیں، یہ وہی ہے جو اب ہمارے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو ابو ایک دم میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ اسد ہمارے سامنے تو کوئی بھی نہیں چل رہا، کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تو میں خوف سے چیخا، ابو یہ آدمی پھر مجھے ہی کیوں نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ یا میں ہی پاگل ہوتا جا رہا ہوں؟ اب میں رونے لگا تو ابو بھی پریشان ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کی آوازیں فضا میں گونجیں اور مجھے اپنے سامنے نظر آنے والا شخص ایک دم سے غائب ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن جاتے جاتے اس کی آنکھوں اور چہرے میں اتنا شدید غصہ تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ اتنے میں سائیں بابا ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا عصا تھا جسے وہ زمین پر بار بار مار رہے تھے اور ارد گرد زور سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتے جا رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری اور ابو کی طرف دیکھا تو ہم ان کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکے۔ ان کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں اور ان کے نورانی چہرے پر جلال ہی جلال تھا۔ اسد ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ پرجلال لہجے میں ابو کی طرف دیکھ کر بولے۔ اس کے سامنے ایک انتہائی خبیث جن چل رہا تھا جو اسے مجھ سے ملنے سے تنبیہ کرنے آیا تھا، اور اب اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ تو ابو نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے بولے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر وہ ابو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، خونی نہر کے پاس انتہائی برے ابلیس نما جنات کا بسیرا ہے۔ یہ خون پینے والے جنات اور ابلیس کی ارواح ہیں جو شیطانی طاقت حاصل کرنے کے لیے اماوس کی رات انسانی خون کی بلی چڑھاتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے وہ جوان اور کم سن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب ان کا انتخاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ عین اماوس کی رات اس جگہ خود چل کر جاتا ہے، اور پھر ان کا خون نہر میں ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنے جن ابلیس کے سردار کی مورتی کو خون سے نہلاتے ہیں، اور باقی کا خون وہ خود پی لیتے ہیں۔ بہرحال اب ان کو روکنا ضروری ہو گیا ہے، سائیں بابا نے مستحکم لہجے میں کہا، اور پھر انہوں نے ایک لوہے کا کڑا ہم دونوں کے ہاتھ میں پہننے کے لیے دیا اور کچھ آیات پڑھنے کے لیے دیں اور ہمیں رخصت کر دیا۔ ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ہر طرف رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ سردیوں کے دن تو ویسے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب ہم دونوں راستوں کے درمیان پہنچے، جن میں سے ایک راستہ خونی نہر کی طرف جاتا تھا، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ پھر مجھے اور ابو کو ایک عورت نظر آئی جس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور وہ ہم سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر آگے چل رہی تھی۔ اچانک ہی وہ رکی اور ہم دونوں کی طرف مڑی تو میں اور ابو خوف سے کانپ کے، اس کے بال منہ کے آگے تھے، جن میں سے اس کی سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک اس نے اپنے بال منہ سے ہٹائے تو پہلی چیز جو اس کے چہرے پر ہمیں نظر آئی وہ اس کے لمبے لمبے دانت تھے۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور بگڑا ہوا تھا۔ میں چیخ مار کر ابو سے لپٹ گیا اور ابو زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ ابو کی نگاہ جب اس کے پیروں پر پڑی تو ان کا دل نکل کر خلق میں آ گیا، کیونکہ اس کے پیر الٹے تھے۔ اچانک ہی ہمیں اپنے ارد گرد خوفناک ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے ہم دونوں کو کسی نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ میں تو ابو سے اب لپٹا ہوا تھا، لیکن ابو بھی اب تھر تھر کانپ رہے تھے، اور پھر ہم دونوں ہی کسی ٹرانس میں خود ہی خود چلتے ہوئے خونی نہر کی طرف جانے لگے۔ ہمارے ذہن میں یہ تو آ رہا تھا کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں اور مشکل میں گرفتار ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جسم پر بالکل بھی کوئی قابو نہ رہا۔ ہمارے قدم خود بخود خونی نہر کی طرف اٹھ رہے تھے کہ اچانک ہی ہمیں اپنے قریب اللہ ہو کی صدائیں بلند آواز سے آنے لگیں تو میں اور ابو ایک دم سے اپنے حواس میں آ گئے۔ ہم نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو سائیں بابا کھڑے تھے اور ان کے لب تیزی سے ہل رہے تھے۔ اچانک ہی وہاں پر اونچے اونچے بھیانک گہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سامنے دیکھا تو ہم خونی نہر کے بالکل اسی جگہ کھڑے تھے جہاں لاشیں ملتی ہیں، تو ڈر کے مارے میری گیگی بن گئی۔ اچانک ہی یہاں انتہائی گندی بو پھیلنے لگی اور ایسا لگتا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ یہاں پر اب ہر طرف گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور اس اندھیرے میں جلتی بجھتی ہوئی آنکھیں ہمیں دکھائی دے رہی تھیں، جو کافی بڑی تعداد میں تھیں۔ اچانک ہی سائیں بابا نے ہمارے گرد تیزی سے حصار باندھا تو ہمیں اپنے ارد گرد رونے کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ سائیں بابا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو دائیں بائیں گھمانے لگے۔ وہ عصا جہاں پر بھی گھماتے وہاں سے دردناک چیخیں ایک ساتھ ابھرتیں۔ پھر انہی چیخوں میں سے کسی کی آواز آئی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سائیں بابا ایک دم سے غصے سے بولے کہ تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ تم لوگوں نے کئی بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ پھر انہوں نے اپنے عصا کی طرف پھونک مارا اور اسے فضا میں لہرا دیا تو ہر طرف تیز آندھی چلنا شروع ہوگی، اور اس آندھی میں رونے اور چیخنے کی بلند آوازیں بھی سنائی دیتی جا رہی تھیں۔ جا بجا جلتے جسموں کی بو بھی آنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے عصا جس طرف گھومتا ہے وہاں ان کے جسموں کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر وہ سیاہ دھوئیں میں بدل جاتے۔ اب ہمارے چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا، اور اس دوران ہمیں ایک دھپ کی آواز سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ زمین بوس ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دھواں چھٹ گیا تو ہم نے دیکھا کہ سامنے بوڑھے میاں بیوی کا خالی کاٹیج ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یکدم سائیں بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ لو بھائی اسد، تم سے کیا وعدہ میں نے نبھا دیا۔ اب یہاں کوئی ایسی شیطانی طاقت تم گاؤں والوں کو تنگ نہیں کرے گی۔ بس اپنے گاؤں والوں کو کہنا کہ نماز روزے کی پابندی کیا کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ میں نے اور ابو نے سر ہلایا اور انہوں نے ہم سے باری باری مصافحہ کیا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔
تو میں اور ابو بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، گاؤں والوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ اب یہاں پر کسی کو بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کا دکھ نہیں سہنا پڑے گا۔ رات کو جب میں اور ابو سوئے ہوئے تھے تو ہم دونوں کو ہی رانی خواب میں آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس نے ہم دونوں کے واسطے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ نہر اب بھی ہمارے گاؤں میں بہتی ہے، لیکن پھر کبھی یہاں ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ یہاں سے گزرنے والے آج بھی دل پر ایک بوجھ اور عجیب سی وحشت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے، ہمیں آپ کی رائے جان کر بہت خوشی ہوتی ہے۔